أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 196. اب اس میں پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے. لا یغرنک، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو. تقلب الذین، چلنا پھرنا، الذین ان کا جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی البلاد شہروں میں. تو یہاں پہ پہلے میں اس کو واضح کر دوں، پھر ہم اگلی آیت پہ چلیں گے. دونوں چھوٹی آیات ہیں. متاعن، یا اسی کے ساتھ دیکھ لیں. متاعن فائدہ اٹھانا ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم جہنم ہے، وبئس المہاد اور کتنا برا ہے یہ ٹھکانہ. تو یہ ہماری 196 اور 197 کا لفظی ترجمہ آپ نے سنا. اب یہ 196 اور 197 کا. 196 کو دوبارہ دیکھیے. لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. تو یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہو رہا ہے، اور ہر اس شخص سے خطاب ہو رہا ہے جو ایسی کیفیات سے گزرے. یعنی کہ جن کا میں ذکر کرنے لگی ہوں، یہ کیفیات اگر نبی کریم پر تھیں تو یہ ان سے بھی خطاب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر قرآن آخری کتاب ہے اور رہتی دنیا تک ہے، تو وہ ان تمام لوگوں سے یہ آیت خطاب کر رہی ہے کہ جو بھی ان کیفیات میں پڑے. لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. تقلب الذین، چلنا پھرنا ان کا، یعنی آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھرنا. کن لوگوں کا؟ جن لوگوں نے کفر کیا شہروں میں. ادھر ذکر آیا نا فی البلاد، کفر کیا، فی البلاد کہتے ہیں شہروں کو، ٹھیک ہے. یعنی جن لوگوں نے شہروں میں کفر کیا، ان کا چلنا پھرنا. چلنا پھرنا کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں پہ جو ہے کہ کن لوگوں کا میں نے بتایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا چلنا پھرنا آپ کو شہروں میں دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی کفار جو دنیا بھر میں بڑا فری طریقے سے آمد و رفت کر رہے ہیں دنیا میں، بنا کسی مشکل کے، بنا کسی پریشانی کے، ان کا آنا جانا، کاروبار، کام، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. ان کے سارے کام دھندے فرسٹ کلاس چل رہے ہیں بہترین طریقے سے. ان کو کوئی ویزا کی پرابلم نہیں، کوئی آنے جانے کی مشکل نہیں. ان کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں، ان کو تو کوئی روکتا بھی نہیں، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ تو ساری دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے لیے تو دنیا آسان ہوئی پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دیکھ کر دھوکا نہ کھانا. یہ نہ سوچ کے بیٹھ جانا کہیں کہ یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، کام دیکھو کتنے اچھے جا رہے ہیں. تو کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، جب انسان کسی کی ترقی دیکھتا ہے، کچھ آسانیاں دیکھتا ہے، ان کو گھومتے پھرتے دیکھتا ہے، آتے جاتے دیکھتا ہے، تو انسان سوچتا ہے نا کہ یہ دیکھو بھائی، واہ بھائی، میری ایسی قسمت کہاں. ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری تو اتنی رکاوٹیں ہیں، ہماری تو بھائی داڑھی کی وجہ سے بھی ہمیں بڑی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اور ہمارے حجاب جو لیڈیز کی ہوئی ہوتی ہیں ہمیں اس کی وجہ سے بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے. ہماری تو بھائی قسمت ہی پھوٹی پڑی ہے، ہم تو بھائی کیا کریں. تو اسلام کی وجہ سے ہم تو بڑے بدنام بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ ہے وہ ساری دنیا میں ہمارا آنا جانا مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں نا حالات تو آج کل بھی ایسے چل رہے ہیں نا کہ شناخت ہو جاتی ہے ہماری داڑھی کی وجہ سے، ہمارے حجاب کی وجہ سے، تو لوگ ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیتے ہیں، یا پھر ہمیں خود پریشانی ہوتی ہے، آگے رپورٹوں پہ مسئلے ہو جاتے ہیں، لوگ امیگریشن کے لیے تنگ کرتے ہیں، لوگ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری مشکلیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، تم ہرگز دھوکے میں نہ رہنا. اس دھوکے میں نہ رہنا کہ یہ جو کفار بڑے ایزیلی پورے دنیا میں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں نا، کام کرتے، کاروبار کرتے، ترقیاں کرتے، تو ان کی خوشحالی دیکھ کر ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اس دھوکے میں نہیں جانا، یہ نظروں کا دھوکا ہے. کیونکہ انسان عموماً ظاہر پرست ہوتا ہے. انسان ظاہر پرست اس لیے ہوتا ہے، وہ جو کچھ سامنے دیکھتا ہے نا فوراً اس کا یقین کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے جب انسان کو نظر آئے گا سامنے کسی کی اتنی آسانیاں، اتنی آزادیاں، اتنی سہولتیں، اتنا ان کا ہر چیز ان کے موافق جا رہی ہے، تو انسان پھر کیا کرے گا؟ خود کو کوسنے لگ جائے گا نا کہ بھئی یہ دوسری قومیں جو ہیں یہ اتنے مزے میں ہیں، مگر یہ جو اسلام میں ہے اتنی پابندیاں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ اچھا ہے، وہ اچھا نہیں، یہ سارا کچھ تو ہمارے لیے، ہمارے تو سارے راستے ہی بند ہو گئے. اب کریں تو کریں کیا، کریں نہ کریں کیا نہیں کریں. لوگ تو دیکھو کیسے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ ہے اتنے پردے کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور ہم لوگوں کے اوپر تو جابس کی بھی اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اتنی آزادیاں. یہ ساری باتیں
آج کل کے ماحول میں آپ کو جو سب نظر آئے گا یہ سب اس سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے ایسی سوچ نہ رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ، غور کیجئے. لا یغرنک، تاکید کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ، تشدید دیکھ رہے ہیں، تشدید پہ تشدید. لا یغرنک، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مت سوچنا، ایسی سوچ نہ رکھنا، یہ دھوکا ہے. کیونکہ دنیا تو ہے ہی دھوکے کا سامان ہے نا سارا. تو اللہ نے کہا یہ سارا دھوکا ہے اور تم اس دھوکے کو نہ کھانا. دھوکا کیا ہے دراصل؟ دھوکا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا دھوکے میں آ جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے، اور غیر مسلم کی جو نکاری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں، اس جیسا کام کروں، اس کے جیسے کپڑے پہنوں، اس کے جیسا حلیہ بنا لوں، اس کے جیسے اپنا دین چھوڑ کے، اپنی سوچ بدل کے، اپنے حالات نہ دیکھے اور اس کی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اور یہ ہوتا ہے دھوکا. تو یہ انسان سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں تو ہم کیوں ناکام ہیں، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ان کے جیسے بن جاتے ہیں. کیونکہ کامیابی کے معیار کے لیے آج دنیا نے انہی لوگوں کو اپنی کامیابی کا معیار، کفار کوئی بنا لیا ہے نا، جو نان مسلمز ہیں ان کو کامیابی کا سمبل بنا لیا نا، اور اپنا ایک معیار بنا لیا ہے کہ بھئی ان کا معیار ایسا ہے کہ بھئی ان کے عمل کریں گے، ان کے اوپر چلیں گے تو ہی کامیابی ہوگی، ورنہ تو ہم کامیاب ہو نہیں سکیں گے. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ فرما رہا ہے لا یغرنک، ایسی سوچ کبھی بھی آئے تو اس لفظ کو یاد رکھیے، نوٹ کیجئے. کتنی تاکید اور کتنی سختی کے ساتھ اللہ نے کہا لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، دھوکا نہ کھانا، اس دھوکے میں نہ رہنا. کیونکہ ان کا چلتا پھرتا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی آزادیاں، ان کی چیزیں، ان کے معاملات، ان کی ترقیاں، ان کی یہ ساری چیزیں دیکھ کر شہروں میں جو گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ادھر ادھر ملکوں میں، سیر سپاٹے، کام دھندے، بزنس وغیرہ، یہ سب کچھ دیکھ داکھ کے دھوکے میں نہ رہنا، دھوکے میں نہ ڈالنا خود کو. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا 197 میں، متاع قلیل. کیوں؟ کیونکہ یہ تو متاع قلیل ہے. کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو ترقیاں، آزادیاں، سہولتیں، نعمتیں، یہ سب کچھ عارضی چیزیں ہیں. کیوں؟ یہ متاع قلیل ہے. اس لفظ کو بھی یاد رکھیے اور نوٹ کیجئے. جیسے میں نے کہا لا یغرنک، اللہ نے کہا بالکل ان کے دھوکے میں نہ پڑنا. کیوں؟ کیونکہ یہ متاع قلیل رکھنے والے لوگ ہیں. ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ اچھا بھی ہے، وہ سب کا سب، سارے کا سارا تھوڑا ہے، متاع قلیل ہے، اور تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے. ان کو تھوڑا سا فائدہ ہے، چند دنوں کا فائدہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے کیا آگے اللہ نے فرمایا ثم مأواہم، پھر ٹھکانہ ان کا. اللہ اکبر. ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ مأوا کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جس جگہ پر انسان جا کے چھپ کے پناہ لے لے، چھپ جائے، پناہ لے لے جا کے. تو اس جگہ کو اللہ نے کہا پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ثم مأواہم جہنم. استغفر اللہ. پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور پھر اللہ نے صرف بات یہاں پہ کمپلیٹ نہیں کی، اللہ نے آگے بھی بتایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یعنی جنت میں جگہ نہیں ہوگی ان کے لیے. پیچھے اللہ نے بتا دیا کہ مومن کے لیے جو اللہ کی راہ میں اس نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، گھر چھوڑا، ہجرت کی، گناہوں سے ہٹے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ مرد تھے یا عورت، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت میں گھر بنیں گے، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور یہ جو دنیا پرست، دنیا میں دوڑے پھر رہے ہیں، اتراتے پھر رہے ہیں، اور دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھاتے پھر رہے ہیں، اور اللہ کے انکاری اور اللہ کے دین کو چھوڑ کے بیٹھے اور اللہ کی نہیں کر رہے فرما برداری. اور پھر بھی تو پھر بھی ان کے پاس نعمتیں ہیں، پھر بھی ان کے پاس خوشیاں ہیں، پھر بھی ان کے پاس سہولتیں ہیں. تو مومن کو اللہ نے سمجھا دیا کہ اے مومن، یہ اللہ کے بندے، یہ ان کو دیکھ کر اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ نہ تو یہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ یہ عبادت کرتے ہیں، نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کچھ بھی، پھر بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. صحت دیکھو، فٹنس دیکھو، تعلیم دیکھو، ترقی دیکھو، گھر دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، دنیا تو ان کی ہے. اللہ نے کہا ہوا کرے متاع قلیل ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ ذرا سا فائدہ اور عارضی چیزیں ہیں، یہ مستقل نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا ہی عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا ہی عارضی ٹھکانہ ہے. یہ تو ختم ہونے والی جگہ ہے. یہاں پر تو چاہے وہ سونے کے محلوں میں رہیں یا پھر جو بھی کریں، سب جائے گا ان کے ہاتھ سے. کسی کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، اپنے اللہ سے جڑے رہنا. مشکلیں آئیں تو سمجھ جانا کہ اس کے بدلے مجھے ایسے جنات یا ایسے باغوں میں جگہ ملے گی کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ دائمی، اور اللہ کے پاس سے اس کا اجر ملے گا. اور یہ لوگ جو کہ اس پچھلی آیت کا حوالہ بھی دے رہی ہوں، اور ساتھ میں اس کا بھی، کہ یہ لوگ
کہ جنہوں نے کیا کیا، کفروا فی البلاد، جو کفر کرتے پھرتے ہیں، شہروں میں دوڑتے پھرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو رونتے پھرتے ہیں اور پھر بھی خوشحال نظر آتے ہیں، لا یغرنک، اس کو دیکھ کے اس دھوکے میں نہ رہنا، اس کو دیکھ کے، ان لوگوں کو دیکھ کے اپنے دل میں اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، اس مشکل میں نہ پڑ جانا کہ ہائے اللہ، مجھ پر تو اتنا برقع لدا ہوا ہے، مجھ پر تو ٹوپی ہے، مجھ پر تو داڑھی ہے، مجھ پر تو اتنی وہ ہے کہ میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا، جدھر جاؤں ادھر نماز بھی پڑھنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، آنکھ نہیں اٹھانی، یہ نہیں کرنا، حلال کھانا ہے، یہ ساری چیزیں خود کے اوپر کوئی سزا نہیں سمجھنا، اللہ اس کا بہت بڑا انعام دیں گے آپ کو۔ اور یہ جو ان ساری چیزوں کو روند کے اس دنیا میں خوش ہوتے پھر رہے ہیں، یاد رکھنا کہ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، ان کے پناہ لینے کی جو جگہ ہے نا وہ جہنم ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور رہنے والی ہے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا، ہم تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، پھر ہم کھینچ لیں گے ان سے اور شدید عذاب کی طرف ان کو دھکیل دیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر اس کو ملنے والا، یعنی قیامت کے دن کا وعدہ، یعنی وہ شخص کہ جس کو پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر اس کو ملنے والا، کیا کون سا؟ قیامت کے دن کا، یعنی اچھا وعدہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ان کو بہت کچھ اچھا ملنے والا ہے۔ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے بھلا جس کو ہم نے صرف تھوڑا سا دینے کا، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ دیا؟ یعنی آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں بھلا، کہ ایک کو تو ہم نے آخرت کے دن، قیامت کے دن اتنا بڑا کچھ انعام دینے کا بتا دیا، اور دوسرا جس کو تھوڑا سا انعام اسی دنیا میں مل گیا۔ یہ جو ان کی کفار کی، جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑ کر اور دنیا میں گم ہوئے ہیں، جنہوں نے رب کو چھوڑ دیا، رب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، نہیں آئے ایمان کے اوپر، ایمان کو نہیں اپنایا، اور پھر اس دنیا میں وہ ترقیاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ شخص اور وہ شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو دنیا میں ترقی اور دنیا میں نعمتیں اور دنیا میں فائدے ملے، یہ بڑے تھوڑے سے ہیں، تو جس کو تھوڑا سا ملے اور جس کو زیادہ ملے اور ہمیشہ کے لیے ملے، کیا برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ نہیں نا۔ ایک شخص کو ہر روز آپ کوئی چیز دو، ہر روز، اور آپ اس کو بالکل ذہن میں بٹھا دو اس کے کہ تم نے تو تمام عمر مجھ سے لینا ہے، ہاں، اور ایک بندے کو ایک ہی دن کچھ دے دو اور اس کی پھر خوش، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ اس نے تو ختم ہونا ہے نا، تو اسی دنیا میں ان کو اللہ نے جو نوازا ہے نا، تو ان کے جو نوازشیں ان پر ہوئی ہیں، تو اس کو دیکھ کر، ان کی آزادیوں کو دیکھ کر، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر، ان کی چلنا پھرنا، آزادی، ان کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اوپر کبھی یہ نہ سمجھنا مجھ پر تو کوئی پابندی ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، اور ان کو اللہ نے کہا میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کو کیا ملے گا؟ وہ ٹھکانہ جو اللہ نے خود برا قرار دے دیا، جس کا نام ہے جہنم۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کا فائدہ متاع قلیل ہے، ان کے پاس جتنی نعمتیں وہ متاع قلیل ہیں، ان کے پاس جتنی ترقیاں ہیں وہ متاع قلیل ہیں، ان کے پاس جتنی طاقتیں ہیں وہ متاع قلیل ہیں، متاع قلیل، بہت تھوڑی سی، بہت تھوڑی دیر کے لیے اور ختم ہو جانے والی۔ ثم مأواہم جہنم، جہنم ہے ان کا ٹھکانہ، وبئس المہاد، جو کہ بہت ہی برا ہے۔ تو پھر جب یہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے، جس کو تھوڑا سا فائدہ دیا ہے نا اس دنیا میں اللہ نے، تو ان کو سمجھ لیں کہ کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان آزادیوں کا اور ان ترقیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ آخرت میں جہنم کی جیل کی صورت میں سامنے آئے۔ تو وہ تو کسی کام کا نہ ہوا نا، کہ اس دنیا میں جو آزادیاں ہیں وہ آخرت میں ان کی جہنم کی جیل بنیں گی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وہ بئس المہاد ہے، اللہ نے کہہ دیا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں تو اب کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی کہ کوئی کہے کہ نہیں ان کو بھی کوئی بہتر ٹھکانہ مل ہی جائے گا، کچھ تو نیک عمل کرتے ہیں۔ وبئس المہاد، برا ٹھکانہ، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے بتا دیا ان کا ٹھکانہ جہنم، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا یہ ان کی اس دنیا کی ترقیوں، آزادیوں اور کوششوں اور چال چلن اور اٹھنا بیٹھنا اور ترقیاں اور یہ جتنی چیزیں اور ان کی طاقتیں اور سپر طاقتیں اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا، سارا کا سارا متاع قلیل ہے، اسی دنیا تک رہنے والا ہے، غرق ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اس کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں نہیں ہوگا۔ آخرت میں فائدہ، اور آخرت میں ان کو اس کا بدلہ جو ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے، ٹھکانہ کہتے ہیں آخری ٹھکانہ ہوتا ہے جدھر جا کے بندہ بالکل فکس ہو جاتا ہے، ختم، کہتے ہیں نا یہ ہے بس، اس سفر چاہے کوئی کتنا بھی کر لے، ٹھکانہ، اس کا پناہ لینے کی جگہ،
ان کی جو پناہ لینے کی جگہ ہوگی آخر میں جنہیں ڈالا جائے گا وہ ہوگا جہنم، جو کہ خود اللہ نے بتا دیا وہ بئس المہاد ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جبکہ مومن کے لیے اللہ نے پچھلی آیت میں جیسا میں نے بتایا کہ مومن جب تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ کے رستے میں تو اللہ کہتا ہے وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ، میں ضرور داخل کر دوں گا، کیونکہ مومن دعا مانگ رہا ہے نا اسی آیت میں پیچھے کہ اللہ تو نے جو وعدے کیے اپنے نبیوں سے اور وہ ہم سے پورے فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور اللہ نے یہ وعدے بتائے کہ تم میرے رستے میں کام کرو گے، میرے رستے میں ہجرت کرو گے، میرے رستے میں تکلیفیں اٹھاؤ گے، میرے رستے میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو پھر میں تمہارے لیے جنتوں میں تمہیں جگہ دوں گا۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں آپ کو بہت بے دین لوگ اور خوشحال، بے دین اور خوشحال نظر آئے تو اس دھوکے میں نہ پڑ جانا اور اس کے جیسا بننے کی کوشش مت کرنا کہ اگر اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا تو میرا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ نہیں، اپنا راستہ اللہ کے راستے کو اپنا کے رکھنا، کیونکہ ان کا تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ متاع قلیل ہے اور ان کا ٹھکانہ ثم مأواہم جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو پناہ میں رکھے، امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی جنت عطا کی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔